بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اگست کے فرسٹ ویک میں سے فرائیڈے کا کام کرنا ہے، جو کہ آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں آپ کو دیا جا چکا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، اور یہاں بھی میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہی ہوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے طالب علم کے فرائض۔ مضمون ہے یہ کہ طالب علم کی کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون سے اس کے فرائض ہیں جس کو ادا کر کے وہ ایک اچھا طالب علم بن سکتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ شعر ہے: پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ یعنی کہ اگر تم پڑھو گے لکھو گے، اپنی پڑھائی پر توجہ دو گے تو بڑے ہو کر تم نواب بنو گے، یعنی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، اور اگر تم کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر دو گے تو تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، تمہارے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بننے کی کوشش کرو۔ اس میں پہلا پیراگراف ہے: طالب علمی کا زمانہ خوشیوں اور امنگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات ہر قسم کی الجھنوں اور فکروں سے آزاد رہ کر اپنا تعلیمی سفر جاری رکھتے ہیں۔ طالب علم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ وفادار رہے، وقت کی قدر کرے، خدا نے اسے جو رحمت وقت کی صورت میں عطا فرمائی ہے اسے صحیح طور پر استعمال کرے۔ جو طالب علم وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ناکام رہتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں اگر نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے تو انسان ساری زندگی بااصول و با کردار رہتا ہے۔ طالب علموں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا حکم مانیں، انہیں اف تک نہ کہیں، اور اپنے اساتذہ کرام کا دل و جان سے احترام کریں۔ اساتذہ کے ادب احترام کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے: جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ استاد ہی طالب علموں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے اسے انسان بناتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکول کے ساتھ سچا اور وفادار بن کر رہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے والدین، اساتذہ یا اس کے اسکول کی بدنامی ہو۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ طالب علم جو ہیں وہ ہر قسم کی فکر سے آزاد ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، وہ بس ایک یہ زمانہ جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے، اور طلباء طالبات جو ہیں وہ ہر قسم کی الجھنوں فکروں سے آزاد ہو کر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ طالب علموں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ کیا باتیں ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، تاکہ ہم اپنا یہ جو وقت ہے، طالب علمی کا دور ہے، اس کو اچھے سے استعمال کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلا جو فرض ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ایک طالب علم اپنے ساتھ وفادار رہے، اپنے لیے سوچے کہ جو وقت مجھے ملا ہے اس کو میں نے صحیح سے استعمال کرنا ہے۔ اگر پڑھائی کے دور ہے تو میں نے پڑھائی کرنی ہے، باقی چیزوں سے دور رہنا ہے، اور وقت کی قدر کریں، کیونکہ وقت ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے جو کہ انسان کو ملتی ہے، اور دوبارہ وقت نہیں آتا۔ جو طالب علم قدر نہیں کرتا وہ ناکام رہتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کہ جو وقت ایک دفعہ گزر جائے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ تو طالب علم کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ طالب علمی کے زمانے میں اگر نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے، دوسری چیز کیا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ وقت کی قدر کرے، اور دوسرا ہے کہ وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ نظم و ضبط مطلب اصول و ضوابط کی پابندی کرے، وقت پہ سکول آئے، اپنے وقت پہ کام کرے، اپنا ہوم ورک ڈیلی جو ملتا ہے وہ ڈیلی کرے، آج کا کام کل پر نہ چھوڑے۔ تو انسان اگر بچپن میں اگر زمانے طالب علمی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے تو انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ بااصول و با کردار گزرتی ہے، کیونکہ وہ اصول و ضوابط کا پابند ہو جاتا ہے اور اس سے ہٹ کر وہ کام نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز ہے کہ طالب علموں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا حکم مانیں اور انہیں اف تک نہ کہیں، کیونکہ والدین ہی ہیں جن کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آئے، اور انہی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ان کے کھانے پینے کا خرچ، ان کے پہننے کا، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھنے والے صرف ماں باپ ہی ہیں۔ تو ان کا یہ فرض ہے، طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا حکم مانیں اور انہیں اف تک نہ کہیں۔
اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کرام کا بھی دل و جان سے احترام کریں، کیونکہ اساتذہ کے احترام کے بارے میں حضرت علی کے قول بتائے گئے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے، کہ جس سے میں نے ایک بھی لفظ سیکھا، جس نے مجھے کوئی ایک ہی لفظ بتایا تو وہ بھی میرے لیے استاد ہے اور وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے۔ استاد ہی طالب علموں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے اسے انسان بناتا ہے، تو اس کا احترام کرنا انسان پر فرض ہے اور طالب علموں پر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ والدین اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکول کے ساتھ سچے اور وفادار بن کر رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے والدین اساتذہ جس کے اسکول کی بدنامی ہو، کہ جیسے اسے اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بدنامی سے بچنا چاہیے، اسی طرح اپنے اسکول کی، اپنے اس ادارے کی جسے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی بدنامی سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ایک اچھا نام پیدا کرے، لوگ کہ ہاں واقعی جو اس سکول سے میں پڑھ رہا ہے، جو اس سکول کا پڑھا ہوا ہے، جس سے اس کے ادارے کی، اس کے سکول کی یا اس کے کالج وغیرہ کی عزت میں اضافہ ہو، نہ کہ اس کی بدنامی ہو۔ دوسرا پیراگراف ہے طالب علم اپنی جماعتوں سے محبت اور شفقت سے پیش آئے، اس کی پڑھائی میں ہر طرح سے مدد کرے، اپنے غریب طالب علم ساتھیوں کی مالی مدد کرے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ بری صحبت سے بچے، مہذب و شائستہ گفتگو کرے، فضول خرچی سے دور رہے۔ ایک طالب علم کو اپنی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے، وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مقررہ وقت میں کھیل کود اور ورزش بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا تھا کہ وقت کی قدر کریں، والدین، اساتذہ اور اپنے اسکول کا احترام کریں۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بھی محبت و شفقت سے پیش آئے، ان کی عزت کرے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، اور اگر کسی کو پڑھائی میں اس کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرے، اور اگر اس کی کلاس میں، اس کے اسکول میں کوئی غریب طالب علم ساتھی ہیں تو ان کی مالی مدد کرے، اپنے ضرورت سے زیادہ اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو دے کر، یا کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بری صحبت سے بچے، کہ برے لوگوں کی کمپنی سے دور رہے اور مہذب اور شائستہ گفتگو کرے، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، اس طرح کی باتوں سے دور رہے اور فضول خرچی سے بچے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرے، لیکن بے جا خرچ یا فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ ایک طالب علم کو اپنی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے، یعنی کہ اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی خوراک کا، اپنے کھیل کود کا، اپنے سونے جاگنے کا، تاکہ اس کی صحت اچھی رہے اور وہ کھیل کود میں بھی مصروف رہے۔ ورزش بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی پورا وقت دیا جائے، کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان بچہ صرف پڑھتا رہے گا اور اپنی نیند کا، اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھے گا، کھیلے کودے گا نہیں، تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اور صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر بچہ بیمار ہے تو وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے گا اور آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی کمزور ہوتا جائے گا۔ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور ورزش بھی ضروری ہے، اور اپنی خوراک اور نیند کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آخری پیراگراف ہے کہ اپنی ذات اور خاندان کے فرائض سے بڑھ کر ایک طالب علم کا فرض ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت کا عہد کرے۔ طالب علموں نے ہی بڑے ہو کر قائد اعظم کے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ایک طالب علم کو اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اسی پر اس کے کامیاب مستقبل کا دار و مدار ہے۔ طالب علم پڑھائی کے دوران سیاست میں حصہ نہ لے، لیکن سیاست اور ارد گرد کے ماحول سے باخبر ہو، حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ اپنی قومی اور دینی تاریخ کا مطالعہ کرتا رہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اور اچھی عادتیں اپنا کر ہی ہر طالب علم کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر طالب علم خوب محنت کرے گا اور بڑا ہو کر پکا اور سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دے گا تو انشاءاللہ ہمارا وطن دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ اس پیراگراف میں یہی بتایا گیا ہے کہ جہاں انسان پر اپنی ذات اور خاندان کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت کا بھی عہد کرے، کیونکہ انہی طالب علموں نے بڑے ہو کر اپنے ملک کا مستقبل سنوارنا ہے، قائد اعظم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ اور ایک طالب علم کو اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے گا تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر، اچھے مارکس لے کر اچھی پوسٹ پر
فائز ہوگا، اچھے عہدوں پر فائز ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کرے گا۔ دوران تعلیم طالب علموں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن سیاست اور ارد گرد کے ماحول سے باخبر ہونا چاہیے۔ طالب علموں کو حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ اپنی قومی اور دینی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے، کیونکہ ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ملک کی تاریخ کیا ہے، ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا، کتنی قربانیاں دیں، تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دینی تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد سے اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنے دین پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی اور دین سے دوری کی وجہ سے یہ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اور اچھی عادتیں اپنا کر ہی طالب علم کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اور جو طالب علم خوب محنت کرے گا اور بڑا ہو کر پکا اور سچا پاکستانی کو ثبوت دے گا تو انشاءاللہ ہمارا وطن دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ یہ تھا مضمون طالب علم کے فرائض۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ اس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ آپ نے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یاد کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ وقت کی قدر کرے، پھر والدین، اساتذہ اور سکول کا احترام کرے، اس کے بعد اپنی صحت پر توجہ دے، اپنے سونے جاگنے پر اپنے آرام کا خیال رکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کی وطن عزیز کی حفاظت کا عہد کرے اور اس کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔